اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ جس سے اس نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا۔ موسیٰ کی ماں سے کہہ دیا کہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے سمندر کے حوالے کر دے، لوٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پہ یقین کرتے ہوئے جب صندوق سمندر میں ڈالا، بظاہر تو وہ صندوق تر کر فرعون کے گھر چلا گیا، حالانکہ بچانا فرعون سے ہی تھا، لیکن صندوق فرعون کے گھر چلا گیا۔ لیکن جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، غم نہ کر، ہم اس سے تیرے پاس لوٹائیں گے۔ تو فرعون کے گھر میں پرورش بھی کرائی، دودھ بھی پلایا اور ماں کا پلایا۔ تو ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ایمانی جتنے بھی تقاضے ہیں اس کے اوپر وہ جم گئے، تو پھر ہماری مدد شامل حال ہوتی۔ جیسے اصحاب کہف نے جم کے دکھایا، وہ چند نوجوان تھے، قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پہ وہ ایمان لائے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا استقامت دیکھ کر۔ انہوں نے سارے معاشرے کے خلاف، ساری سوسائٹی کے خلاف جو ہے قدم اٹھایا کہ ہمارے ماں باپ دادا تائے چاچے رشتہ دار کچھ بھی کہتے رہیں، ہمیں سچ سمجھ میں آ گیا ہے، سچ کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے بادشاہ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دے، چاہے ہمیں وطن چھوڑنا پڑے، چاہے جان جائے تو جائے، لیکن ہمارا موقف نہیں بدلے گا، ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ اب انہوں نے شرط کو پورا کیا، جم کے دکھایا، حالات آئے، وطن چھوڑنا پڑا، غار میں جا کے سو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ان کے ساتھ پورا کیا کہ بادشاہ، ساری سوسائٹی تو کیا، ہوا بھی ان کا نقصان نہیں کر سکی، کوئی آندھی بھی ان کا کبھی نقصان نہیں کر سکی، کسی بارش نے انہیں پریشان نہیں کیا، سورج کی دھوپ نے انہیں پریشان نہیں کیا۔ 309 سال غار میں سوتے رہے، لیکن کبھی ان پر دھوپ نہیں آئی، کبھی ان پر آندھی نہیں آئی، کبھی ان پر بارش کے قطرے نہیں آئے۔ کتنے موسم بدلے ہوں گے 309 سال میں، لیکن ان کا بال بیکا نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے جب اپنی پوری شرط کر لی تو پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ تو وعدہ تو سارے ایمان والوں سے تھا کہ ایمان والوں تم سر بلند رہو گے، تمہیں عزت ملے گی، دنیا میں تمہارا وقار ہوگا، تمہارا ایک الگ سے اسٹیٹس ہوگا، تمہارا ویلیو ہوگا، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں عزت ملے گی۔ لیکن آج زمینی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس نہ اسٹیٹس ہے، نہ مقام ہے، نہ ویلیو ہے، نہ وقار ہے، نہ سکون ہے، نہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تو اپنے وعدے پہ پورے ہیں، لیکن جو شرط رکھی گئی تھی کہ تم اپنے ایمان پہ پکے رہو گے تو میری یہ شرط ہے، وہ شرط ہم سے چھوٹ گئی۔ یعنی حقیقی معنی میں جس طرح کے ہم کو مسلمان ہونا چاہیے، جس طرح کے مومن ہونا چاہیے، اس طرح کے مومن ہم نہیں ہیں۔ ہم مومن کی ایک شکل و صورت ہیں، اصل چیز الگ ہوتی ہے۔ اگر شیر کا فوٹو کہیں چپکا ہوا ہو تو اس سے کوئی نہیں ڈرتا، اصلی شیر آ جائے تو سب کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اصلی مومن نہیں رہے، مومن کی جو صفات تھی وہ ہمارے اندر نہیں، بلکہ جو نبی نے منافق کی نشانیاں بتائی تھی وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ نبی نے فرما دیا تھا یہ بات کبھی مومن کے اندر ہو نہیں سکتی، وہ بات ہمارے اندر ضرور پائی جائے گی۔ میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے بتا سکتے ہیں کہ نبی سے پوچھا گیا کہ مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے، کسی کسی کا دل کمزور ہوتا ہے، کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ نبی سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ بھی مومن کی صفات نہیں ہے بخیل ہونا اور بزدل ہونا، اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو بہادر ہو، قوی ہو اور مضبوط ہو، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے۔ فرمایا بخیل ہو سکتا ہے، حالانکہ بخیل کی بھی برائی ہے،
فرمایا بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے۔ لیکن فرمایا نبی نے ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال کر رہا ہے پوچھنے والا، اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اب نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخیل تو ہو سکتا ہے، بزدل تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان ہو، ایمان والا ہو، جھوٹا بھی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس حدیث کو ہر آدمی اپنے اوپر جانچ کر لے کہ ہم کیسے ایمان والے ہیں۔ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اور چاروں طرف اگر نگاہ ڈالیں تو کوئی مومن میں سچا نظر نہیں آتا۔ کہیں نہ کہیں جو ہے ہم سب جو ہے جھوٹ کے عادی ہو گئے، بہت بڑی برائی تھی۔ نبی نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 1 میل اس سے دور بھاگ چلے جاتے ہیں۔ اس کو منافق کی بڑی نشانیوں میں بتایا تھا۔ منافق کی اسلام نے یہ نشانی نہیں بتائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، منافق کی یہ نشانی نہیں بتائی، حالانکہ یہ بھی مسلمان کی پہچان ہے، نماز پڑھنا بھی مسلمان کی پہچان ہے۔ قرآن میں ہے کہ جب بعض لوگ دیکھیں گے جنتی کہ بعض مسلمان بھی دوزخ میں چلے گئے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم تو مسلمان تھے اور دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنا بھی بہت بڑا عیب ہے مسلمان کے لیے، لیکن نبی نے جہاں منافق کی نشانیاں بتائی وہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ منافق جو ہے نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ منافق ہوتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اور نبی کے زمانے میں تو منافق پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ جس نے حضرت عمر کو شہید کیا وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، جس نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی وہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے تھے، لمبی لمبی داڑھیوں والے بھی تھے، سجدے بھی لمبے لمبے کرتے تھے۔ اس لیے منافق کی یہ نشانی نہیں بتائی کہ وہ نماز چھوڑ دے گا، بلکہ فویل للمصلین سورہ ماعون ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، آگے فرمایا فویل للمصلین، ہلاک و برباد ہوں وہ نمازی، کون سے؟ وہ منافق ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے دھیانی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد آ جاتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن الذین هم یراعون، وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ یعنی منافق بھی نماز پڑھتا ہے، تو منافق کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ تھی منافق کی نشانی، یعنی مسلمان نہیں۔ اور منافق کا آپ جانتے ہیں کافر سے بھی سخت سزا اسلام نے منافق کی رکھی ہے۔ دوزخ کے سب سے نچلی وادی میں جو جائیں گے وہ منافق جائیں گے۔ تو یہ نشانیاں منافق کی تھی کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اب ہم مسلمان اپنے گریبان میں جھانک لیں، اس جھوٹ سے ہم کتنا بچ پاتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے کہیں نہ کہیں جھوٹ بولتا ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو گراہک کو چیز چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، سوداگر ہیں تو سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر میں مولوی ہوں اور کوئی بوڑا شانہ کوئی تعویذ والا گراہک آ گیا تو وہاں میں بھی جھوٹ بولتا ہوں۔ یعنی ہم جھوٹ سے بچ نہیں پاتے۔ جھوٹ تو منافق کی نشانی تھی یہ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، مسجد اقصی فتح کیوں نہیں ہو رہی، مسلمانوں کے حالات صحیح۔ بھائی اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ ایمان والوں سے کیے تھے، منافقوں سے کوئی اللہ کا وعدہ نہیں تھا۔ یعنی شرط ہم سے چھوٹی ہے، اللہ اپنے وعدے پہ کھڑے ہیں کہ تم جو ہے سچے ایمان والے بن جاؤ۔ یہ منافق کی 4 بڑی نشانیاں بتائی تھی، اس میں ایک پہلی جھوٹ، اور دوسرا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو مکر جائے گا، اس وعدے کو کبھی پورا نہیں کرے گا۔ عام چلن ہے، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے کر لیا وعدہ اور چل پڑے، نہیں پورا کیا تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، حالانکہ یہ منافق کی نشانی تھی، مسلمان کی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی چیز خریدی تھی اور قیمت دینا تھا، تو میں نے نبی سے کہہ دیا کہ آپ رکو، میں قیمت لے کے آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو نبی وہاں کھڑے ہو گئے اور یہ صاحب قیمت لینے چلے گئے۔ وہ قیمت لینے جو گیا وہ بھول گیا، اور 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، نبی کو کہا تھا آپ یہاں کھڑے رہے، میں قیمت لے کے آتا ہوں۔ 3 دن کے بعد جب یہ بندہ آتا ہے تو نبی کو اسی جگہ پاتا ہے۔ آپ کہیں گے نمازیں پڑھنے گئے یا نہیں، کس نے نماز پڑھائی؟ میں نے پہلے کہہ دیا نبوت کے اعلان سے پہلے کا واقعہ ہے۔ صرف ضروریات کے لیے گئے ہیں، کھانے پینے کے لیے، لیکن جلدی سے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر واپس اسی جگہ آتے کہ میں نے اس جگہ اس آدمی سے ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی کتنا اہتمام تھا۔ اگر جنگ کا موقع ہو، لیکن اگر آپ نے کسی کو زبان دے دی ہے، وعدہ کر لیا ہے، چاہے کسی غیر مسلم سے کر لیا، اسلام کے دشمن سے کر لیا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے جہاں پہ ایک شخص کی قیمت تھی، کیونکہ سامنے 1000 کا لشکر تھا، مسلمان صرف 313 تھے۔ تو 2 مسلمان حضرت حذیفہ جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بنے، حذیفہ ابن یمان نبی کے رازدار صحابی، اور دوسرے تھے سہیل، یہ جا رہے تھے۔ تو ابو جہل کا قافلہ ان سے مل گیا جو مکہ سے آ رہا تھا۔ ان 2 مسلمانوں کو پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں کہ ان سے تو ہماری جنگ ہونے والی ہے، اس کا مطلب تم بھی ان کی طرف سے لڑو گے؟ کہا نہیں، ہم تو نئے مسلمان ہیں، ہم تو ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تلوار نکالی، کہا وعدہ کرو کہ اگر ان سے ملیں گے اور ہماری جنگ ہو گئی تو تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے۔ اب مسلمانوں سے تلوار کے نیچے وعدہ لیا گیا تھا کہ تلوار وعدہ کرو نہیں تو گردن اڑائی جائے گی۔ اب یہ 2 جانے تھے، وہ پورا ٹولہ تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم وہاں ملیں گے اور جنگ ہوتی ہے تو ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن جب یہ مسلمانوں کو جب انہوں نے چھوڑا اور یہ چلے گئے، جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہاں بدر کی تیاری ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر جو ہے قافلہ جو ہے دونوں جماعتیں ٹکرانے والی ہیں۔ تو اب یہ دونوں صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم سے زبردستی وعدہ لیا گیا ہے، تلوار نکال کے وعدہ لیا گیا ہے، لیکن بدر کا موقع ہے، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، اس میں ہم تو شامل ہوں گے۔ نبی نے فرمایا نہیں، تم زبان دے چکے ہو، تم وعدہ کر چکے ہو، اب چاہے ہماری یہاں ہار ہو جائے، چاہے ہمارے یہاں لاشیں اٹھیں، لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرتا ہے اس سے پورا کرتا ہے۔ وعدے کا اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا کہ بدر میں ایک آدمی کی قیمت کتنی تھی۔ 1000 کا لشکر تھا، یہاں صرف 313 تھے، 2 اور بڑھ جاتے 315 ہو جاتے، لیکن کہا نہیں، چاہے زبان تم نے ابو جہل کو دی ہے، لیکن زبان دی ہے، چاہے دشمن کو دی ہے، اس وعدے کو نبھاؤ۔ اگر وعدہ نہیں نبھاتے ہو تو مسلمان نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ وعدے کو نہ نبھانا، وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ منافق کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور تیسری بڑی نشانی وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ یہ بھی منافق کی نشانی ہے، مسلمان کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور آج کے دور میں تو شاید ایماندار تو وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا، کوئی اجنبی آدمی باہر آ کے میرے کو 5 کروڑ روپے دے کہ صحیح رکھنا کل آ رہا ہوں، کل میں باہر میں ملوں گا، 5 کروڑ کی کوئی تھیلی میرے کو دے جائے کہ مول صاحب رکھو، میں کل آتا ہوں لے لیتا ہوں، وہ کل یہاں ڈھونڈ رہا ہوگا، میں ادھر باڑمیر میں چھپ رہا ہوں گا۔ ہمارا یہ حال ہے۔ یہ بھی مومن کی نشانی نہیں ہو سکتی، یہ بھی منافق کی بڑی نشانی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے۔ آج امانت، مدارس کا پیسہ امانت ہے، مسجد کا پیسہ امانت ہے، تنظیموں کا پیسہ امانت ہے، لیکن روز واقعات ہوتے ہیں، روز وہ جو ہے مدرسے کے پیسے کھا گیا، وہ مسجد کے پیسے کھا گیا، وہ تنظیم کے پیسے کھا گیا۔ یہ مسلمان کی نشانی نہیں تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی کا خادم خاص تھا، بخاری میں واقع ہے، یہ 2-3 جگہ واقع ہے۔ اس کا نام تھا مدعم، یا ایک جگہ ہے کرکرا۔ یہ عجیب واقعہ ہے، نبی کا خادم خاص تھا، یعنی نبی کے سفر کا ایک خادم تھا۔ جب نبی کہیں سفر شروع کرتے تو یہ اونٹنی کو بٹھاتا اور اس کے اوپر پلان زین کستا، کجاوا کستا، اور جو ہے
بالکل سواری کو تیار کرتا، نبی کو اونٹنی پہ بٹھاتا اور نکیل پکڑ کے جو ہے چلتا۔ یہ نبی کے سفر کا خادم مشہور ہو گیا تھا۔ خیبر کے موقع پہ واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد نبی نے کہا چلو مدینے کی طرف، تو سب سے پہلے یہ نبی کا خادم اٹھا جو نبی کے سفر کا خادم تھا۔ اس نے جلدی سے اونٹنی تیار کی اور کجاوا کسا اور نبی کو کہا کہ تشریف لائیں۔ اس نے اونٹنی کے گھٹنے پہ پاؤں رکھا تاکہ نبی آرام سے جو ہے سوار ہو جائیں۔ اتنے میں ایک تیر لگا، اللہ کے رسول کا خادم تھا، کسی نے تیر مارا، اس کی پیٹھ کو لگا اور پیٹ سے پار ہو گیا، وہ دھڑام سے نیچے گرا اور شہید ہو گیا، یعنی دنیا چھوڑ گیا۔ تو صحابہ نے اس وقت نعرہ لگایا، ہنیّا لہ الجنہ، ہنیّا لہ الجنہ، اس سے جنت مبارک ہو، اس سے جنت مبارک ہو۔ نبی نے فرمایا نہیں، اپنی زبانیں بند کرو، میں دیکھ رہا ہوں دوزخ کے اندر سے چادر نکلی جو آگ کی چادر ہے، اس چادر نے اس بندے کو لپیٹ لیا ہے اور یہ اس کو جلا رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں اللہ کے رسول؟ یہ تو اللہ کے رستے میں شہید ہوا ہے، یا دین خیبر گئے تھے، اللہ کے رستے میں شہید ہوا اور آپ کا خادم خاص ہے۔ فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر لے لی تھی، امانت میں خیانت کر لی تھی، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جو ہے وہ چادر دوزخ کی آگ بن کر اس کے اوپر لپٹ رہی ہے۔ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ تو اللہ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ مومن تم سر بلند رہو گے، اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر تم جم کے رہو گے تو فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دوں گا۔ لیکن اللہ تو اپنے وعدے پہ پورے ہیں، جو وعدے پورے اس لیے نہیں ہوئے کہ کمی ہماری طرف سے ہے، ہم اس سطح کے مومن نہیں بنے، ہم اس سطح کے مسلمان نہیں بنے۔ ہر آدمی اپنے اندر گریبان جھانک کے دیکھ لے، جو ہے ایک ایمانی صفات اس کی نشانیوں کو پڑھے اور پھر اپنی زندگی پر جو ہے اس کا تجزیہ کرے، تو پتہ یہ چلے گا کہ جو منافق کی نشانیاں ہیں وہ ساری ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جو مسلمان کی نشانیاں ہیں وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس لیے مدد اسی لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم جو ہے اسٹائلی مسلمان ہو گئے، کچھ چیزوں کو لے لیا اور جو ہے ٹھیک ہے ہم مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں اور کیا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور کیا چاہیے، مسلمان ہوں پکا۔ بہت ساری چیزیں ہیں مسلمان ہونے کے لیے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن باہر نکلتے ہی غیبت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن باہر نکلتے ہی چغلی کرتا ہے، نماز تو میں پڑھتا ہوں لیکن باہر نکلتے ہی جھوٹ بولتا ہوں، نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میری آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرے کان غلط سنتے ہیں، نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرا ذہن غلط سوچتا ہے۔ تو پھر جو وعدہ ہوا تھا اللہ سے، اللہ کو ماننے کا، اور نماز سے کیا چاہا جا رہا تھا، نماز میں آیا کیوں تھا، جمعہ پڑھنے آیا ہے تو کیوں آیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، نماز 5 وقت کی رکھی تو اس میں کیوں بلایا اس نے، عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے تو ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے، لیکن اور بھی مقاصد تھے، اس لیے تمہیں بلایا تھا تمہارے اندر محبت قائم ہو سکے۔ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن 40 سال سے سگے بھائی سے نہیں بنتی، میں کیسا نمازی ہوں؟ نماز کا مقصد کیا تھا، سب میں کیوں کھڑا کیا، صرف خدا کو یاد کرنا تھا، خدا تیرے گھر میں نہیں تھا، خدا تو بیٹھک روم میں تھا، خدا تو تیرے رسوئی میں بھی تھا، مسجد میں کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا، صفوں میں کھڑا کیا تاکہ مسلمانوں میں محبت قائم ہو، اتحاد اتفاق قائم ہو، آپسی اختلاف ختم ہو، بھائی چارہ اور انسانی ہمدردی پیدا ہو۔ یہ ساری صفت تو میرے اندر پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر میری نماز مجھے فائدہ کیسے دے؟ تو وعدے اللہ کے تو سچے ہیں، نماز کے سچے ہیں، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے مقاصد میں سے تھا کہ گناہوں کو چھوڑنا۔ 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے غلط دیکھنا نہیں چھوڑا، تو پھر میری نماز، بھائی میں نے گاڑی بہترین لی ہے، اے سی بھی بہترین ہے، اے سی بھی چالو ہے، گاڑی چالو ہے، لیکن سارے شیشے کھلے ہوئے ہیں، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے اور گالی دے رہا ہوں کمپنی کو، پتہ نہیں کیسی چپکا دی، ایسی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، ایسی ٹھنڈی ہوگی، پہلے کانچ کے شیشے بند کر، کھڑکیاں بند کر۔ ہم نے سارے گناہوں کی کھڑکیاں کھلی رکھی، پھر کہہ رہے نماز میں سکون کیوں نہیں ملا؟
جو وعدہ تھا وہ ملا اس لیے نہیں کہ وعدہ اس وقت تھا جب تو نماز پڑھتا تیری آنکھیں بھی سجدے کر رہی تھی، جب تو سجدے میں جا رہا تھا تیری پلکیں بھی جھک رہی تھی، تو یہاں ایک ٹریننگ کرائی جا رہی تھی کہ باہر جب نکلے گا کئی غلط شکلیں آئیں گی، وہ شکلیں آئیں گی جو دیکھنا منع ہے، اس وقت اگر تو نے ان کو دیکھ لیا تو تیری نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ نہیں دیکھا، اس لیے اپنے انجام کو سوچیں نوجوانوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے بلکہ علامہ رومی نے کہا تھا، زلف جاد و مشک بار و عقل بر، آخر و دم دشت پیر خر، کہ جس زلف پہ تو مر رہا ہے یہ بڑھاپے میں ایسے ہو جائے گی جیسے بوڑھے گدھے کی دم۔ کمر جھک کے بڑھاپے کا انجام، مجبوری میں گناہ چھوڑنا پڑتا ہے، کمال یہ ہے کہ بندہ جوانی میں گناہ چھوڑے۔ ہاں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا شیوا پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اور در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، اے اللہ آج کے بعد کوئی بھی بکری کو نہ کھاؤں، اب کیا کھاؤ گو، تیرے تو آنت نے دانت۔ یعنی بڑھاپے کی توبہ مجبوری والی ہوئی۔ کمال یہ ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود، جذبات ہونے کے باوجود اپنے انجام کو، بڑھاپے کو سامنے رکھ کہ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا تو کوئی نانی ہوئی۔ یہ بھی کبھی اپنے حسن پہ ناز کرتے تھے، تمہاری طرح ہیئر اسٹائل کے ساتھ چلتے تھے، لیکن جب بڑھاپا آیا اور نانا اور نانی بنے، شاعر کہتا ہے کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا تو کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا تو کوئی دادی ہوئی۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی رہی نہ میری مسٹری باقی رہی۔ بڑھاپے میں مسٹری ختم، ہسٹری ختم، جغرافیہ بدل جاتا ہے چہرے کا، نہ ندیاں چل پڑتی ہیں چہروں پہ، جھرونکے آ جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے اے جوان جو ہے اپنی اس بڑھاپے کے انجام کو سوچ کہ جن چیزوں پہ تو فدا ہو رہا ہے یہ چیزیں تجھے ایک دن چھوڑنی پڑے گی۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کے آج جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دے۔ تو کہتا ہے کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا تو کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا تو کوئی دادی ہوئی۔ نماز نے اثر اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں نے نماز والی ٹوٹی تو چالو کر دی لیکن گناہوں والے شیشے بند نہیں کیے، اس لیے اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وعدے پورے اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن باہر نکلنے کے بعد جو نماز کے ایمان کے تقاضے وہ پورے نہیں کرتے۔ یہاں عملی ٹریننگ کرائی جا رہی تھی مسلمان کے لیے، ہاتھوں کو جھکایا جا رہا تھا، جو ہے پاؤں کو، گھٹنوں کو جھکایا جا رہا تھا، پیشانی کو جھکا رہا تھا، ایک ایک چیز کو اللہ کے سامنے جھکا رہا تھا۔ یعنی یہ ٹریننگ کرائی جا رہی تھی کہ میرے عضو کا ایک ایک حصہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، باہر نکلنے کے بعد بھی یہ وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن ہوا ہم سے اس کا الٹا، باہر گئے نہ زبان کی حفاظت ہوئی، اسی زبان سے غیبتیں بھی ہوئی۔ الغیبت اشد من الزنا، بلکہ مسجد کے گیٹ سے نکلنے سے پہلے ہوئی۔ گھر والوں کو تو کہہ دیا، لوگوں کو تو، دوستوں کو تو کہہ دیا نماز پڑھ کے آیا ہوں، لیکن حدیث کھولی تو پتہ چلا کہ زنا کر کے آیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں لکھا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اثر اسی لیے نہیں ہو رہا ہے۔ کانوں غلط کان سنتے ہیں، غلط ایئر فون لگاتے ہیں، سوچ نماز والی وہ سوچ پیدا نہیں ہوئی، جو نماز اور ایمان کے جو تقاضے تھے جو وہ پورے کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم سے ہو رہے نہیں، اس لیے وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے۔ ورنہ اللہ نے کہا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، ہر حال میں اس کے اوپر جم کے دکھایا، تو فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ایسوں کے لیے ہم مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ یہاں چند دنوں کا معاملہ ہے، اپنی زندگی میں پاکیزگی لے آؤ، اپنی آنکھوں میں حیا لے آؤ، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما ڈالو، پاکیزگی لاؤ، سچے مومن بنو، تاجر بنو تو سچے بنو، اور پتہ چلے کہ مسلمان ہے۔ مشہور تھا کبھی کسی زمانے میں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مشہور تھا کبھی کسی زمانے میں جو مسلمان ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، مسلمان ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حدیث ہے من غش فلیس منا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں منڈی میں،
دیکھا ایک صاحب اناج بیچ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس اناج کے اندر ڈالا، جب ہاتھ اندر ڈالا تو اندر سے اناج گیلا نکلا۔ نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر سے سوکھا اناج ہے اور اندر سے گیلا۔ اس نے کہا اللہ کا رسول رات کو بارش آ گئی تھی، میرا اناج بھیگ گیا تھا، مجھے تو بیچنا ہے۔ فرمایا اناج بھیگ گیا تھا تو نے سوکھے کو اوپر کیوں رکھا، گیلے کو اندر کیوں رکھا؟ اس موقع پہ فرمایا تھا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم سارے کام بھی کریں گے، خواہش یعنی گناہ تو سارے کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، وعدہ خلافی بھی کریں گے، امانت میں خیانت بھی کریں گے، شرابیں بھی پئیں گے، گانے بھی بجائیں گے، ساری بدمستیاں کریں گے، اور پھر تو کہتے ہیں کہ مسجد اقصی فتح کیوں نہیں ہوتی، کشمیر میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، ہم پہ ظلم کیوں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ لنچنگ کیوں ہوتی ہے۔ یہ شکوے اللہ کے سامنے ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اپنی شرطوں کو پورا نہیں کیا۔ کیونکہ انسان کی ترقی کے کئی بھی راز ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان کی ترقی کے یہ دو راز کہ باطنی راز بھی ہے اور ظاہری راز بھی ہے۔ اپنے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے اور اپنی ظاہری اصلاح بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، پہلے اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلنا ہوگا، اور پھر جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بھی لینا پڑے گا۔ اسلام ان سے بھی منع نہیں کرتا۔ آپ کو اگر اس دنیا میں ترقی حاصل کرنی ہے تو اچھی پڑھائی پڑھنی ہوگی، آپ کو اچھا ایجوکیشن حاصل کرنا ہوگا ٹاپ درجے کا۔ ہم وہاں بھی ناکام رہے اور شکایت کر دی سرکار کی۔ کیا شکایت کر دی؟ کہ مسلمانوں کو کہاں نوکری بھی لیتے ہیں، اپن لیوے تو ہے، اپن تو بارہ ہی جانو ہے، ریڑھی کھینچنی ہے۔ یہ مایوسی اپنے اندر ہم نے خود پیدا کی، غلط بات ہے۔ مودی سرکار میں ہزاروں مسلمان بچے نوکری لگے، کون کہتا ہے کہ مسلمان کا راستہ بند ہے؟ ہاں آزمائش کا ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی مومن کی آزمائش بھی آتی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ تو مطلب سست آدمی کی علامت ہے کہ اپنے قصور کو دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ چمک کے رہتا ہے۔ آپ ٹیلنٹ پیدا کریں نا، اچھی مہارت حاصل کریں، انگلش میں اچھی مہارت سے اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے انجینئر بنے، پھر لوگ آپ کو بلائیں گے کہ یہاں آئیے۔ تو ظاہری اسباب بھی ہم اختیار کریں، دنیا کی ترقی کا یہ راستہ بھی ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ یعنی دنیا کی ریس میں بھی آپ پیچھے نہ رہیں، جو ظاہری اسباب ہیں ان کو اپنانے سے منع نہیں کیا ہے۔ آپ جو اسباب بھی اختیار کریں، اچھے سیاستدان بنیں، اچھے ڈاکٹر بنیں، اچھے انجینئر بنیں، اچھے لائر بنیں، سب کچھ بنیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جو قرآن حدیث میں مومنوں سے وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں، تو یہ اس وقت پورے ہوں گے جب ہم اپنے اندر کی بھی اصلاح کر لیں گے کہ میں سچا مسلمان بنوں گا، دکان پہ بیٹھوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا، جب وعدہ کروں گا وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ یہ اس ترتیب پہ آئیں گے تو پھر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا۔ مسلمانوں تم سر بلند رہو گے، تمہیں اسٹیٹس ملے گا، تمہیں مقام ملے گا، تمہارا ایک ویلیو ہوگا جہاں میں۔ اور تھا جب مسلمان شرطوں پہ تھا تو افریقہ کے جنگل میں عقبہ بن نافع الگ شان سے نظر آتا تھا۔ جب مسلمان اپنی شرطوں پہ تھا تو جو ہے اندلس اور اسپین کے اندر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اپنی الگ شان سے نظر آتے تھے۔ مسلمان جب اپنے وقار اپنے ایمان پہ تھا تو سندھ کے صحراؤں میں محمد بن قاسم الگ ہی نظر آتا تھا۔ جب مسلمان اپنے ایمان کی شرطوں پہ تھا تو محمود غزنوی، شہاب الدین گوری اور جو ہے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی شان سے الگ نظر آتے تھے۔ لیکن جب سے ہمارے اندر سے ایمان کی شرطیں چھوٹی، ایمانوں والے کام چھوٹے، اور جو غیروں کے کام تھے یا منافقوں کے کام تھے وہ جب ہمارے اندر آئے تو پھر جو ہے اللہ کی مدد ہم سے ناراض ہو گئی، پھر ہم نے اپنا وقار کھو دیا، پھر ہم نے اپنی عزت کھو دی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ دونوں چیزوں کی طرف دھیان دیں، یعنی اپنی ظاہری اسباب کو بھی، جو دنیا کی ظاہری ریس ہے اس میں بھی پیچھے نہ رہیں، پڑھائی حاصل بڑھیا پڑھائی کریں۔ اگر آپ نے لیا ہے سبجیکٹ انگلش تو انگلش میں ایسی مہارت حاصل کریں کہ ڈنمارک والوں کو بھی جواب دیں۔ اگر آپ نے ڈاکٹری کا سبجیکٹ چنا ہے تو ماہر ڈاکٹروں کی لسٹ میں آپ کا نام آنا چاہیے۔ اگر آپ نے انجینئرنگ کو چنا ہے تو ماہر ہندوستان کے انجینئر میں آپ کا نام آنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کو اللہ نے ذہن سے نوازا ہے۔ آپ کے پاس ذہن زیادہ ہے لیکن ہم سست ہو گئے، محنت چور ہو گئے۔
اور دوسرا یہ کہ صرف ظاہری اسباب سے، صرف پیسہ کار سے جو ہے آپ جو ہے وقار حاصل نہیں کر سکتے، عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک چیز اور اندر سے لینی پڑے گی، وہ کیا ہے؟ اپنے اللہ کا تعلق، نمازوں کی پابندی، سچائی، جانکاری، وعدہ جو کرو اس سے پورا کرو۔ دونوں چیزوں کو اگر ہم ساتھ میں لے لیں تو پھر ہماری ترقی کی راہ میں کوئی روڑا نہیں اٹکا سکتا۔